بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کریں بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صلوات بلند. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کہتا ہے میرا حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. بس مختصر وقت میں یہی ہو سکتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ. بس تو راضی ہو جائے گا. ناراض وہ پہلے بھی نہیں تھا مگر یہ رضائیں دینے والا مطمئن نہیں تھا. وہ پروردگار کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ پیغمبر خدا سے راضی نہ ہو یا خدا پیغمبر سے راضی ہو نہ ہو. توجہ میری طرف رکھیں. مصطفیٰ کی رضا اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اللہ نے جب مرضیاں ہی اسی خاندان کو دے دی ہیں. اللہ میرے ساتھ یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں. تو جس نے سارے مرضات اللہ خرید لی ہوں, اللہ کی مرضیاں جس کے پاس ہوں, اللہ نے جس کو اپنی مرضیوں کا مالک قرار دیا ہو, اور یہ نہیں ہے کہ ویسے مالک قرار دیا ہے, سودا خود توحید نے کیا ہے. سودا پروردگار کا ہے. سودا علی مرتضیٰ کا نہیں ہے. علی مرتضیٰ سویا ہوا ہے, سوئے ہوئی جان کا, جس کا سودا اللہ خود کرے اور قیمت بھی خود مقرر کرے. قیمت بھی پروردگار نے خود مقرر کی ہے. مطالبہ علی ابن ابی طالب کا نہیں ہے کہ میرے سونے کے عوض مجھے کیا دیا جائے گا. توجہ میری طرف رکھنی ہے. یہ تو رضائے مصطفیٰ میں جب پیغمبر نے کہا کہ ایوکم یبیت علی فراشی, کون ہے جو آج رات میرے بستر پر گزارے. ایوکم یبیتو علی فراشی. یبیت کہتے ہیں, بعض یبیتو کہتے ہیں ساری رات گزارنا. توجہ میری. اس لیے بیت اللہ کو بھی بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی نے رات گزاری ہے.
جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی رات گزارے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اور اب دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا حرم میں رات گزارنے کا مطلب اور ہے, بیت میں رات گزارنے کا مطلب اور ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. چونکہ حرم میں اور بیت میں فرق ہے. دنیا اس بات کو سمجھے کہ اسلام پر ثواب ملتا ہے, ایمان پر جنت ملتی ہے. بندے تھوڑے زیادہ ہونا مقصد نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے بات کو فالو کرنا. توجہ رہے کہ رات گزاری ہے. اسلام پر ثواب تو ملتا ہے, اسلام پر جنت نہیں ملتی. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان ایمان پر بھی ہو, یعنی جو اسلام پر ہے اس میں منافق ہونے کا امکان ہے. اسی لیے سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں آئی. کافروں کے لیے نازل نہیں کی. سورہ منافقون اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے کہ توجہ رہے اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ, کہ منافق تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. معلوم ہوا یہ گواہی دے کر بھی اللہ نے انہیں منافق کہہ کے بتایا کہ ابھی ایمان نہیں ہے, صرف اسلام ہے. ابھی ایمان ان کے دلوں میں لما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. توجہ کریں, اسلام تسلیم کا نام ہے. توجہ رہے یعنی زبان سے اقرار کا نام اسلام ہے, دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. اس لیے پروردگار کے سچے رسول نے جب پیغمبر سے خطاب, علی بن ابی طالب سے خطاب کیا تو مسلمان کی بات نہیں کی. بارزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ, یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے. ایمان جا رہا ہے, میری بات کو سمجھنا, کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں. یعنی ایک ہی بندہ تھا جو کل کفر کہتا رہا تھا. کیا اور کافر نہیں تھے؟ اور بھی کافر تو تھے اس دور کے, مگر اس کو کل کفر کیوں کہا؟ یعنی پیغمبر اکرم میزان قائم کر رہے تھے کہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ جزوی کافر نہیں ہے, کلی کافر ہے. یعنی جو ان کے اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اسے جزوی کافر نہ کہا جائے, کیونکہ جز میں امکان ہے کہ کسی جز کو صحیح کہا جائے, کسی جز کو غلط کہا جائے. اللہ کے رسول نے کل کفر کہہ کے بتایا کہ کفر کی ایک بھی نشانی ایسی نہیں جو اس بے ایمان میں نہیں ہے. یعنی کفر کی ہر علامت اس میں ہے. اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے, توجہ رہے, جب یہ آیا سامنے اور اس نے کہا کہ رسول سے مبارزہ جب کیا کہ بھیج کسی میں کو میدان میں, تو پیغمبر نے جو جملہ کہا وہ تو تاریخ میں محفوظ کیا تھا. من لے حوصل قلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ پیغمبر کے الفاظ کو سمجھ, رحمت کل ہے, دشمن کو بھی گھر جا کے معافی دیتا ہے. دشمن کو بھی گھر جا کے معافی دیتا ہے. لیکن علی, توجہ میری طرف رکھنی ہے, یہاں آ کے پیغمبر کے خیمے کی طرف جس نے نیزہ مار کے گستاخی پیغمبر کی ہے, اللہ کے رسول نے بتایا یہ بندہ نہیں ہے, لباس بندوں کا پہنا ہوا ہے, دراصل یہ کتا ہے. اب تو کچھ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں, اس مثال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 4 ٹانگوں والا کتا بن گیا. بات پیغمبر یہ کرنا چاہتے
اب دنیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ نے پیغمبر کو خلق عظیم کا مالک کہا ہے، یعنی دشمن کے لیے بھی جس کے اندر رحم کا پہلو ہو، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے تو پیغمبر دعا دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے تو پیغمبر دعا دے رہا ہے، میری بات کو سمجھنا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پیغمبر دعا دے رہا ہے، مگر ایک یہ خندق کا میدان ہے جب آنے والے کو کتا کہا، اور پھر قرآن کا فیصلہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا رسول ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں نے تیری امت سے عذاب اس لیے ہٹا لیا ہے، ان کے کرتوت اچھے نہیں تھے، میں نے عذاب اس لیے ہٹایا ہے ان میں تو جو ہے، اس میں تو ہے، یعنی عذاب کو اللہ نے اس لیے روک لیا کہ پیغمبر ہے، توجہ ہے، پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے، اب دیکھیں اب باقی امتوں کے حال عذاب آتے ہیں، لیکن پیغمبر مصطفیٰ کی امت پر اللہ نے عذاب کو روکا، قرآن میں اعلان کیا کہ اس لیے روکا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس میں تو ہے، ان کی کرتوت کوئی باقی امتوں سے اچھے نہیں تھے، مگر ظاہراً عذاب روک اس لیے لیا ہے کہ ان میں تو ہے، مگر توجہ میری طرف رکھیے، جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب روکا اسی رحمت کل کے ساتھ علی کا دشمن کھڑا ہے، رحمت کل کے ساتھ علی کا دشمن کھڑا ہے، اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اگر تو نے اعلان غدیر اپنی مرضی سے کیا ہے تو عذاب تجھ پہ نازل ہو، اگر اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو عذاب مجھ پہ نازل ہو، پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فعل کرتا نہیں ہے، توجہ ہے، پھر بھی اس نے کہا کہ عذاب مجھ پہ نازل ہو، قرآن نے اس کا سارا نقشہ کھینچ کے بتایا، سال سائل بعذاب واقع، سائل نے عذاب مانگا، اللہ نے اسی وقت عذاب بھیج کے بتایا کہ رحمت کل کے ساتھ کھڑا ہونا بھی علی کے دشمن کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، چونکہ عذاب بنایا ہی علی کے دشمن کے لیے، یعنی خلق عظیم کے مالک نے وہ لفظ بدل دیے، توجہ میری طرف رکھیے، جو رحمت کل ہے وہاں عذاب آ گیا ہے، توجہ رکھیے، چونکہ رحمت پر نعمت کا نام قدیر ہے، رحمت پر نعمت کا نام قدیر ہے، وہاں عذاب بھیج دیا، یہاں خلق عظیم کا مالک کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بھل کرے، توجہ رہے، معلوم ہوا جو اس خاندان کے سامنے اونچا بھی بولے، اس خاندان کی توہین کا سوچ کے بولے، اللہ کا رسول چونکہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، وحی سے بولتا ہے، یہ نبی نے کتا نہیں کہا، خدا نے کتا کہا ہے، جو ان کے دروازے پہ اونچا بولے، اب دنیا تلاش کرے کہ کون خطا پہ تھا کون خطا پہ نہیں تھا، ان کے دروازے پہ تو بولنے والے کو کتا کہا گیا ہے جو گستاخی میں بولے، چونکہ جس کی تعظیم رسول کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، پاک پیغمبر کرے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں، اب یہ یہاں جو کہا گیا کہ کون ہے اس کتے کی زبان کو بند کرے، علی اٹھے جلال میں، لوگ اور بھی تھے، بہادر بھی تھے، تلواریں بھی ان کے پاس تھی، مگر
فیصلہ آج یہ ہونا تھا کہ کل ایمان کس کے پاس ہے. فیصلہ یہ ہونا تھا کہ کل ایمان کسے کہا جانا ہے. اب پیغمبر اکرم نے بلایا علی ابن ابی طالب کو، اور آتے ہی پیغمبر نے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا امامہ اتارا، پیغمبر کے سر پہ رکھ دیا. جا لڑنے کے لیے رہا ہے، پہلایا امامہ جا رہا ہے. بولو صحیح. جا علی لڑنے کے لیے جا اور پہلایا امامہ جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے جو زمانہ جنگ میں امامے کا وارث ہے وہی زمانہ امن میں بھی مالک ہے. یہ امامہ بیٹا ہے دوش پہ ہوا. پیغمبر نے اپنے لباس میں علی کو بھیجا. اب بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لباس سے تو علی نے لڑنا نہیں تھا، نہ امامے سے جنگ کی جاتی ہے نہ ابا سے جنگ کی جاتی ہے. جنگ کے اصول یہ ہیں گھوڑے اچھے ہوں، زرہ اچھی ہو، تلوار اچھی ہو، نیزہ بندے کے پاس اچھا ہو، یعنی لڑنے کا ہتھیار اچھا ہونا چاہیے. بولے سے تو سیدھی بات کوئی تھوڑا بہت فاصلہ ہوئے تو پھر بندوق چنگی لائے چھوڑ کے بولو تو صحیح ہے. راہ بچے مس نہ ہوئے، بولو تو صحیح ہے. شاوری بیٹے نے انہیں کو پوچھتا کہ اچھا ہتھیار ہو، چونکہ لڑنے والے نے لڑنا ہتھیار سے ہے. اچھا دفاع کرنے کے لیے چونکہ اس وقت زرہ پہنی جاتی تھی، لڑنے والے نے اپنا دفاع زرہ سے کرنا ہے. اچھا سواری وہاں پہ یہ تھی، اب تو یعنی لڑنے کے لیے گاڑیاں اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہاں یہ تھا کہ سواری گھوڑا سواری ہوتی تھی. تو اگر سواری اچھی ہو تو پھر لڑنے والا بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہے. اب پیغمبر کے استبل میں نہ گھوڑوں کی کمی تھی، پیغمبر کے استبل میں نہ کسی گھوڑے کی کمی تھی، نہ پیغمبر کے پاس کسی زرہ کی کمی تھی. اور پیغمبر اگر چھڑی اٹھا کے کھجور کی اسے تلوار بنا سکتا ہے تو علی کے لیے جیسی تلوار چاہتے پیغمبر دے سکتے تھے. مگر پیغمبر اکرم نے نہ تلوار نہ زرہ نہ گھوڑا کیا کیا ہے، اپنا لباس ابا قبا علی کو پہنا دیا ہے. علی کا لباس اپنے پاس رکھا ہے. اب علی ابن ابی طالب جب چلے ہیں تو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہاتھ باندھ کے میرے اللہ کا پاک رسول علی نے نہ تو امامے سے لڑنا ہے نہ علی نے ابا سے لڑنا ہے. بولو تو صحیح ہے. علی نے لباس سے لڑنا نہیں ہے. یہ لباس دیا کیوں جا رہا ہے؟ توجہ، آواز آئے گی خبردار، میں نے علی کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، نبوت نے دیکھا ہے کہ امامت کیسے اٹھی ہے. جس جلال میں پیغمبر اکرم نے کہا تھا من لحاظ القلب، پیغمبر کے تیور دیکھ کر علی ابن ابی طالب اسی انداز میں کھڑے ہوئے. اب پیغمبر کی نگاہ بڑی کہ اب علی نہیں قہر خدا بندی ہے. اب پیغمبر نے بھانپ لیا تھا کہ علی آج توجہ ہے، علی بن کے نہیں جا رہا، علی قہر خدا بندی بن کے جا رہا ہے. جب جلال الہیہ کسی پہ ٹوٹ پڑے گا تو نقش قیامت میں بدل جائے گا. لہذا پیغمبر اکرم کائنات پر نگاہ رکھنے والے نے قہر خدا بندی کو رحمت محمدی میں لپیٹ کے بھیج دیا. قہر خدا بندی پاک مصطفیٰ نے رحمت محمدی میں لپیٹ کے بھیج کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ کر لیا کہ اگر کوئی مومن آئے تو علی کی ذات سے بچ سکے. تو لہذا رضائیں تو خود ان کے پاس
پاس ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں. جب شے خرید لی جائے تو خریدنے والا مالک ہوتا ہے. میں آسان کرتا ہوں. آپ بازار میں جاتے ہیں, بازار سے سودا خریدتے ہیں. سودا خرید کے اگر آپ اسی دکاندار کے پاس رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ میں آگے سے وہ فلاں سودا لے آؤں, یہ میرا سودا یہاں پڑا ہے, وہ جتنی دیر بھی پڑا رہے وہ ہے جانے والے کا, دکاندار کا نہیں ہے. بولو تو صحیح, وہ سودا دکاندار کا نہیں ہے. اس نے بیچ دیا ہے, وہ کچھ دیر حفاظت کے لیے اس کے پاس رکھ دیا گیا ہے. وہ مالک نہیں ہے. مالک وہی ہے جس نے خرید لیا. اب یہاں فیصلہ تو توحید کر رہی ہے کہ میں نے علی کے نفس کو خرید لیا ہے. تو جب علی کے نفس کو خرید لیا ہے تو اللہ نفس علی کا مالک ہے. اللہ نفس علی کا مالک ہے. اب اللہ جہاں چاہے گا علی اپنے نفس کو پیش کر دے گا. جہاں اللہ چاہے گا علی اپنے نفس کو دے دے گا. لیکن اس میں اللہ نے مرضیاں دی ہیں. اللہ نے اس کے بدلے, یہ آیت ہے, روایت تو ہے نہیں کہ دنیا بھاگ جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں, اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں. نفس تو خرید لی اللہ نے. اب اگر کوئی علی کی مخالفت کرے گا تو وہ نفس اللہ کی مخالفت کرے گا, اور نفس اللہ کا مالک اللہ ہے. صرف وہ علی سے دشمنی نہیں, وہی توحید سے دشمنی ہے. اسی لیے خالق کائنات نے کبھی علی کو نفس رسول کہا, کبھی نفس اللہ کہا. یعنی اگر کوئی بندہ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھے تو وہ رسول سے بھی بغض رکھ رہا ہے, خدا سے بھی بغض رکھ رہا ہے. سودا اگر کسی نے 3 منٹ میں لگا دیں جتنا ٹائم میں دیتا ہے, میں گل نہیں کرتا, میں اس واسطے گل چھیڑی. سودا جب کوئی خرید لیتا ہے تو وہ اس کا مالک ہے. آپ سودا دکان سے لے آئے, آپ مالک ہے. جس کو چاہے بانٹ دے تو آپ کی مرضی, اپنے گھر رکھے آپ کی مرضی. کسی امیر کو دیں, کسی غریب کو دیں, دوست کو دیں, دشمن کو دیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. چونکہ دکاندار نے قیمت وصول کر لی ہے. دکاندار نے قیمت وصول کر لی ہے. دکاندار نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو چینی لے کے جا رہا ہے, یہ فلاں کو نہیں دے دی, فلاں کو دے دی ہے. یہ دکاندار کا اختیار اس وقت تک ہے جتنی دیر تک وہ اس کے پاس ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس وقت تک ہے جب اس کے پاس ہے. اب اس کے بعد جب آپ نے خرید لی ہے تو آپ بھی اپنی مرضی ہے, اپنے آپ میں وہ چینی ڈال رہے ہیں, آپ ادھار دے رہے ہیں, بولو تو صحیح, پر آپ کسی کو بانٹ رہے ہیں, تو وہ آپ کو دکاندار روک نہیں سکتا. اب یہاں پروردگار نے سودا علی سے کیا ہے. علی سویا ہوا تھا, نہ سونے والے نے سودا کیا ہے. اللہ نے سودا کیا ہے. سودے میں بھی پروردگار نے جو چیز خریدی ہے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے, جو چیز اللہ نے بدلے میں دی ہے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے. اس نے کہا میں نے اس کی جان خریدی ہے, بدلے میں اس نے کہا میں نے اپنی رضائیں دی ہیں. ایک رضا کی بات نہیں, ما رضا اللہ, اللہ کی ساری مرضیوں کا مالک ہے. اب جو شے تو اللہ سے لینا چاہتا ہے, جو شے تو
طالب کو راضی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ علی مجھ سے راضی ہے پھر وہ دعویٰ کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اتنے تک اللہ راضی نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ توجہ ہے، اب دنیا یہ تو دکھا نہیں سکتی کہ علی کبھی نفس کے سودے سے پھرا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ علی نے جان بیچی ہے۔ کسی مقام پر بھی علی نے جان کو بچانے کی کوشش کی ہو، جب علی بندہ ہو کے سودے سے نہیں پھرتا تو وہ اللہ ہو کے سودے سے کیسے پھرے گا؟ اسی لیے ساری جنگوں کا سہرا علی ابن ابی طالب پر ہے، اور قیامت کو دار و مدار صرف علی ابن ابی طالب کی رضا پہ ہے۔ پیغمبر نے اعلان کیا، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اللہ جانے یہ حدیث پہلے بندوں نے پکا لی تھی، ہوش اب آئی ہے کہ علی کو بھونکنا کیسے ہے۔ یہ حدیث تو پیغمبر کی پہلے ہے، سب نے سن لی ہے، سب کو یاد بھی ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا ساری رات اللہ اللہ کرنے سے جنت نہیں ملے گی، علی علی کرنے سے جنت ملے گی، کیونکہ اللہ اس بات سے راضی ہے کہ علی راضی ہے۔ بس ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے رہے اور اللہ ان کو راضی کرتا رہا۔ انہوں نے سودا صرف علی کا نہیں ہے، علی کی ذریت میں کوئی 6 ماہ کا بھی ہے تو سودا توحید سے ہے، علی کی اولاد میں کوئی 13 سال کا ہے تو سودا ان کا توحید سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی دشمن بھی اپنی تاریخ میں نہیں بتا سکتا کہ کربلا کے میدان میں کسی بھی شہزادے نے کہا ہو کہ پہلے اسے بھیجو مجھے بعد میں بھیجنا۔ یہ کربلا کی تاریخ ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، یعنی مائیں کربلا کی مائیں بھی ساری رات اپنے بچوں کو یہی درس دیتی رہی کہ بیٹا کل اکبر کی لاش سے پہلے تیری لاش خیمے میں آئے، کل قاسم کی لاش سے پہلے تیری لاش خیمے میں آئے۔ کربلا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ساری رات ماؤں نے بچوں کو درس دیا ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا امتحان دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھنا رضائے خداوندی کے لیے صحیح، مگر جوان بیٹا 7 سال کا بیٹا ہے، ضعیف باپ جب چھری رکھتا ہے تو اسی لیے اس قربانی کے لیے قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں دی جا رہی ہے، ابراہیم بھی چاہتے ہیں قربانی دوں مگر آنکھوں پہ پٹی بھی باندھے گئے، اور اسماعیل کے ہاتھ اس لیے باندھے گئے کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا ہاتھ باندھ لے، چھری ہے، ہو سکتا ہے میرے ہاتھوں میں لرزش آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اس لیے باندھی کہ ہو سکتا ہے بیٹا جب چھری چلے تو تیری گردن پہ چھری چلانا بیٹے کی گردن پہ آسان نہیں ہے، اسی لیے یہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم قربانی میں بدل دیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو آخرین پر ملتوی کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا ہے نا، اٹھا کر جب امام حسین علیہ السلام اٹھانے لگے نا، کہا بابا یہ تیر میرے پھنسا ہوا ہے، برچھی لگی ہوئی ہے، لیکن دشمن یہ کہہ رہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین بہادر کتنا ہے۔ اللہ میرے مولا نے فرمایا
آقا حسین پیلے پہ رکھو، نہ میری ماں کا نام ہاجرہ ہے نہ میرے باپ کا نام اسماعیل ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، رکھو میری لاش کو۔ ادھر تاریخ مقتل اس بات کی گواہ ہے، برچی کے ہاتھ ڈالوں، اہتزت الارض والسماء، زمین و آسمان میں زلزلہ آیا۔ جب زمین و آسمان میں زلزلہ آیا نا تو جناب شہزادہ علی اکبر کہتا ہے بابا دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ میں کہا ابراہیم ہم اس قربانی کو لے کے، چونکہ انبیاء بھی ابراہیم علیہ السلام بھی اس قربانی میں کربلا کے میدان میں موجود ہیں، حضرت